احمد۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند سوالات ہیں ہمارے پاس۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 4 ہجری 5 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ شریف میں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی تھے، ان کے نام اور بہنیں تھیں، ان کے نام بھی بتا دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بھائیوں کے نام حسن اور محسن ہیں۔ محسن یہ اصل عمر ان کی کم تھی، اسی میں آپ غالباً وفات پا گئے تھے، چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ یہ کربلا میں نہیں تھے، اس وقت حیات نہیں تھے ظاہری طور پر۔ تو یوں 2 بھائی زیادہ مشہور ہوئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزید 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بھائیوں کے نام حسن اور محسن، جبکہ بہنوں کے نام رقیہ، ام کلثوم اور زینب ہیں۔ ام کلثوم اور زینب یہ دونوں تو کربلا میں تھیں، رقیہ کا ذہن نہیں ہے۔ اصل میں اس میں علماء کا تفصیل سے کلام ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں کتنی تھیں۔ عمومی طور پر 2 نام ہی ہیں، ایک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی کربلا کے اندر تھیں، اور دوسری سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ باقی اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ تیسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ اچھا، وہ کربلا شریف میں تھی نہیں تھی، اختلاف۔ زینب تو بی بی زینب تو بہت مشہور ہے کربلا کے حوالے سے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اور والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد محترم حضرت مولا علی شیر خدا سے۔ حضور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے بیٹے بیٹیاں تھے، ان کے نام بھی بتا دیں۔ نمبر 1 حضرت 2 چند شہزادوں اور شہزادیوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی اکبر، نمبر 2 حضرت علی اصغر، اور نمبر 3 حضرت محمد۔ امام زین العابدین کا نام تھا۔ 3 تو یہ مشہور ہیں جو کربلا میں تھے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط، درمیان علی، یہ ان کا لقب جو ہے مشہور ہے امام زین العابدین۔ اور 6 مہینے کے جو شہزادے تھے حضرت علی اصغر۔ تو حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر تو شہید ہوئے کربلا میں۔ امام زین العابدین بعد میں بطور محرم خواتین عفت مآب کے ساتھ تھے، اسیران کربلا میں تھے۔ اسیر کی جمع اسیر منے قائدی، یہ اس کافرے میں تھے جن کو یزیدیوں نے وہ لے گئے، جن کو ساتھ۔ محمد نام ہاں کوئی ہو تو پتہ نہیں ہے۔ اور ایک بیٹی کا نام فاطمہ، ایک بیٹی کا نام سکینہ۔ اچھا، ہمارے خیر مشہور سکینہ ہے، بہت مشہور ہے سکینہ، تو یہ ہے اس کا اصل تلفظ سکینہ۔ سکینہ لفظ بھی اچھا ہے کہ تابوت سکینہ، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ سکینہ، سکینہ کے معنی اطمینان، سکون، اور سکینہ کے معنی بھی ملتے جلتے ہیں، سکون، راحت، اس طرح کے ہیں، لیکن وہ صحیح تلفظ سکینہ ہے۔ تو اگر کسی نے سکینہ نام رکھا ہے غلط نہیں ہے، کہ پھر اس معنی میں وہ آ جائے گا شہزادی بنت حسین رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ میں نہیں آئے گا۔ یہ سمجھ میں یہی آ رہی ہے، بہت پہلے سے میں نے یہ سن رکھا تھا سکینہ، رائج نہیں ہے ہمارے ہم
امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا؟ اچھا سکینہ کا حوالہ بھی دے دوں؟ جی معاف کیجیے گا، جی جی جو نام دیا انصاب الاشراف، حوالہ انصاب الاشراف، انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ نمبر 361 تا 362 ملخصاً. جی امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا اور اس نام کے معنی کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ کا مبارک نام جو ہے اس کے معنی ہے، حسین کے معنی ہے خوبصورت. نام رکھنے کے احکام میں یہ لکھا ہے. حوالہ مسند امام احمد جلد اول 211 حدیث نمبر 769 ملتقطاً. اچھا یہ مولا علی نے بھی نام رکھے تھے شروع میں، تو وہ اس کی تفصیل پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. حسین کا معنی زیادہ خوبصورت. حسین کے معنی زیادہ خوبصورت. اچھا حسین اصل میں جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اور پھر نام رکھا حسن ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو ارشاد فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. تو حضرت علی نے پیش کیا اور فرمایا یہ پہلے والے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین یہ رکھا. حسین ویسے تو حسن کی تصغیر کہلاتی ہے، لیکن تصغیر ہر مقام پہ کسی چیز کو چھوٹا بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کی اہمیت کو اور اس کی زیادتی کو بھی بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس موقع پر جو نام بنے گا وہ زیادہ خوبصورت بنے گا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حال جو ہے وہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کسی کا تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے قریب کی جگہ روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں کتنے بیٹے اور بیٹیاں موجود تھے؟ 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. علی اوسط وہی امام زین العابدین. اوسط مانے درمیانے، میڈیم شاید بولتے ہیں نا انگلش میں، میڈیم بولتے کیا بولتے ہیں نا، بیچ کے عمر کے حساب سے. اور ایک صاحبزادی، ایک شہزادی حضرت سکینہ. حوالہ سوانح کربلا صفحہ نمبر 126. شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 56 سال 5 ماہ 5 دن. حوالہ سوانح کربلا صفحہ 170. ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی مشہور تھی، تو اسے روکنے کے لیے دعا کیوں نہیں کی گئی؟ اس میں سوانح کربلا میں صد الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے. یہ محل عذر و تحمل کا نہیں، پیچھے ہٹنے کا اور معذرت کرنے کا اور پیٹھ دکھانے کا نہیں. ایسے موقع پر جان سے دریغ جانباز مردوں کا شیوا نہیں. جان بچانا یہ جان بازوں کا کام نہیں ہے، یہ سینہ سپر لیتے ہیں، یہ امتحان ہے. اخلاص سے جان نثاری عین تمنا ہے، دعائیں کی گئی، مگر یہ کہ یہ فرزند مقام صفا و وفا میں صادق کو ثابت رہے، توفیق الہی مساعد رہے، مصائب کا ہجوم اور آلام کا انبوہ اس کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے. یعنی پتہ تھا کہ یہ شہید ہوں گے، لیکن کیونکہ یہ امتحان تھا اور یہ فائنل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ طے تھا کہ وہ مطلب ان کا امتحان ہوگا. تو اب جب رب نے چاہا امتحان ہوتا، تو امتحان نہ ہو اس کے لیے کسی نے دعا نہیں کی، بلکہ امتحان میں ثابت قدمی کی دعا کی کہ یہ امتحان میں فل پاس ہو جائے. اپنے آج کے الفاظ میں کہ یہ پاس ہو جائیں، اور جو بھی ان کے لیے مشکلات آئیں تو یہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ان مشکلات کا سامنا کریں. اور الحمدللہ یہ دعائیں ان کے اپنے بڑوں کی ان کے حق میں قبول، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا یہ آج بھی تاریخ گواہ ہے. جان دینا تجھ سے کوئی گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. آپ سنائیں.
گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔